اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کل بات چل رہی تھی کہ والدین کے ہمارے اوپر کتنے احسانات اور قربانیاں ہیں۔ والدین کا ایک ایسا موضوع ہے جس کو جتنا کم کرے اتنا زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ تو والدین کی بہت بڑی قربانی ہے کہ پوری زندگی اپنی اولاد پہ قربان کر دیتے ہیں، اپنی خوشیاں، اپنی غمیاں، اپنی سیر و تفریح، اپنی خوبصورتی اور اپنی جوانی، ہر چیز اپنی اولاد پہ قربان کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے ماں کی مثال کیوں دی؟ اور بھی تو تھے رشتہ دار، بہن بھائی تھے اور چاچے تھے، ماموں تھے، اور بہت سے رشتہ دار ہیں، اولیاء اللہ ہیں، پیر ہے، مرید ہے، استاد ہے، ان کی مثال کیوں نہیں دی؟ کیونکہ دنیا میں اللہ کے بعد اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے والدین ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بہانے ڈھونڈیں کہ ہمارے والدین کہاں خوش ہوں گے، جس کام سے ہمارے والدین خوش ہو ہمیں وہ کرنے چاہیے۔ تو ہماری زندگی میں دو اس طرح کے موقع آتے ہیں جہاں اولاد کی والدین سے تھوڑی رنجش پیدا ہوتی ہے۔ ایک جب کوئی نوکری لگنے کا موقع آتا ہے کہ والدین کہتے ہیں یہاں نوکری کرو، اولاد کہتے ہیں نہیں میں یہ کام کروں گا، والدین کہتے ہیں یہ کام کرو، اولاد کہتے ہیں کہ نہیں۔ دوسرا نکاح کا وقت آتا ہے کہ اولاد کہتے ہیں میں یہاں شادی کرنا چاہتی ہوں اور والدین کہتے ہیں نہیں ہم یہاں کریں گے۔ تو یہاں ہمیں دیکھنے چاہیے کہ والدین کی ہمارے اوپر کتنی مہربانیاں اور قربانیاں ہیں اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں۔ تو جو یہاں شریعت کا حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ جب اولاد عاقل اور بالغ ہو جائے، بالغ بھی ہو اور عاقل بھی ہو، عاقل کا معنی سمجھدار، جب اولاد عاقل اور بالغ ہو جائے تو وہ اپنی شادی نکاح کر سکتی ہے۔ اس میں بھی تفصیل ہے کہ جب والدین نہ ہوں، فوت ہو جاتے ہیں، پیچھے یا چاچے ہوتے ہیں یا دادا ہوتا ہے سرپرست، تو اس وقت اگر اولاد عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، تو وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے جہاں کرنا چاہے۔ دوسرا والدین تو ہیں لیکن اب اولاد بالغ ہو چکی ہے، جوان ہو چکی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہماری شادی کرو اور والدین شادی نہ کر رہے ہوں، وہ کہیں کہ ہماری مجبوری ہے، ہم سے گناہ ہو جائیں گے، ہماری عمر شادی کی ہو چکی ہے، ہمارا کہیں پہ نکاح کر دو، اور نکاح کے وسائل بھی ہوں، جو پیسے بھی ہوں، ہر چیز تیار ہو، لیکن والدین پھر بھی بغیر کسی عذر کی تاخیر کر رہی ہو، تو اس وقت بالغ اور عاقل اولاد کو اجازت ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ یہ تو ہے شریعت کا حکم۔ اگر والدین زندہ ہیں، اور آج کل تو اس بات پہ زیادہ وہ جھگڑا ہوتا ہے کہ اولاد کہتی ہے کہ میں یہاں، والدین کہتے ہیں یہاں شادی کرو، نکاح کرو، لیکن اولاد کہتی ہے کہ نہیں میں یہاں نہیں کرنا چاہتی۔ تو میرے علم کے مطابق، میری رائے کے مطابق، کہ جہاں والدین کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں شادی ہمیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ہر کام میں تجربہ کام آتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو، ہم مدرسوں میں میں نے زندگی گزاری ہے، تو مدرسوں میں جو تجربے کار استاد جس نے پہلے پڑھایا ہوا ہو کسی اور مدرسے میں، تو اس کو مدرسے میں رکھنا زیادہ جو ہے رائے سمجھا جاتا تھا، مناسب سمجھا جاتا تھا، اس کو زیادہ جلدی لے لیتے تھے مدرسے والے۔ اسکولوں میں بھی یہی ہوتا ہوگا۔ کوئی بھی آپ کام دیکھ لیں، جب آدمی کام کرنے لگتا ہے تو مشورہ اس سے کرتے جو تجربے کار ہو، اس کام میں تجربہ رکھتا ہو۔ تو والدین کیونکہ وہ تجربے کار ہوتے ہیں اس کام میں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے بعد کیا کیا پریشانیاں بنتی ہیں اور ہماری اولاد کے لیے کیا کیا مصیبتیں سامنے آئیں گی، تو وہ اس کو دیکھ کے اولاد کو کہتے ہیں کہ آپ کا یہاں شادی کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ آپ وہاں شادی کرو جہاں ہم کہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ تو ہے شریعت کا مسئلہ، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں والدین نے اپنی جوانی ہم پہ قربان کر دی ہے، والدین نے اپنا سب کچھ سکون ہم پہ قربان کر دیا ہے، سب کچھ ہم پہ قربان کر دیا ہے، تو ہمیں بھی یہ ایک رشتہ کیا، ہمیں اس طرح کے اگر ہمارے سامنے ہزاروں نہیں لاکھوں رشتے آتے ہیں تو ہمیں والدین کی راہ پہ قربان کر دینے چاہیے کہ جہاں ہمارے والدین کہیں گے ہم وہاں خوش ہیں، ہم وہاں شادی کریں گے۔ تو دوسری بات، اگر کوئی کام اس طرح کا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، نفلی عبادات ہیں
تو اس میں تو اولاد اگر جو نفلی عبادت ہے اگر والدین روکتے ہیں کہ یہ نہ کرو تو اولاد کو رک جانا چاہیے. جیسے کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے, بیٹا کہتا ہے یا بیٹی کہتے ہیں کہ میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں, لیکن والدین روک دیتے ہیں, تو وہاں والدین کا جو روکنا یہ صحیح ہے, وہ روک سکتے ہیں. البتہ جو واجبات ہیں, فرائض ہیں, جیسے نماز ہوگی, فرض نماز ہو گئی, جمعہ ہو گیا, یا جیسے لڑکی پردہ کرتی ہے, عورت پردہ کرنا چاہتی ہے لیکن والدین نہیں کرنے دیتے, تو یہاں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی بلکہ پردہ وہ جو شریعت کی بات مانی جائے گی. اسی طرح بیٹا ہے تو وہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے لیکن والدین نہیں رکھنے دیتے, تو یہاں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. جو بھی کام نوافل ہے اس میں ہم والدین کی بات مانیں گے, اور جو واجبات ہیں اس میں ہم واجبات اور فرائض ہیں اس میں ہم والدین کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ شریعت کا مسئلہ تھا, آپ کو سمجھا دیا ہے. یہ دوسرا کام تھا یہودیوں کا, آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, اور پھر انہوں نے وعدہ خلافی کر دی. وبالوالدین احسانا, تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی تھے, ان کو بتا رہے ہیں یہ دوسری وعدہ خلافی ہے, وہ بات ہے, وہ کام ہے جس سے آپ کے بڑے جو تھے پھر گئے تھے, تو ان کو شرف دلائی جا رہی ہے. آگے فرمایا وذی القربی والیتامی, اس کو انشاءاللہ پھر کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.